السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں بہت ہی دردناک حادثہ ہوا ہے۔ ایک اتل سبھاش نام کا لڑکا جو بنگلور کا ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ جونپور کی ایک لڑکی سے اس نے شادی کی تھی اور اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا اور کیسوں میں اس قدر پھنسایا گیا ہے کہ وہ آدمی جو ہے 80,000 ہر ماہ دینے پر مجبور ہوا تھا اپنی بیوی کو، اور اس کے باوجود بیوی نے اتنا پھنسایا اس کو، اتنے کیسز کیے اس پر کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اس نے ایک لمبا چوڑا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا میں آج کل اس کے ٹکڑے وائرل ہے۔ اس میں وہ اپنی دردناک کہانی کو بتاتا ہے اور سسٹم سے شکایت کرتا ہے کہ اس طرح کا اگر سسٹم ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعی میں یہ سسٹم کہاں تک درست ہے، اور انسانوں کی آسانی کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے، اگر انسانوں کے لیے ہی یہ مشکل پیدا کرے، دشواری پیدا کرے، تو پھر یہ کیسا سسٹم ہے؟ اگر یہی واقعہ مسلمانوں کے درمیان ہوتا تو پتہ نہیں کتنے سوالات کھڑے ہوتے، اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی طرح کی باتیں ہوتی۔ اگر شوہر اور بیوی کو برابر ادھیکار دینے ہیں تو برابر ذمہ داری بھی دینی چاہیے۔ جس کے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس ذمہ داریوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر پر، جو ابھی بھارت کا قانون ہے اس کے حساب سے ایک پتی، ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے رہنے کی ویوستھا کرے۔ بیوی کو مینٹیننس شوہر دے گا، پتی دے گا، یہاں تک کہ اگر طلاق بھی ہو جائے اس کے بعد بھی مینٹیننس پتی کو دینا ہوگا، شوہر کو دینا ہوگا۔ یہ قانون ہے، اور اسی قانون کا درپیوگ کرتے ہوئے، بلکہ اپیوگ کہہ سکتے ہیں جب قانون ہی ایسا ہے، تو ہر عورت اپیوگ کرے گی جو لالچی ہوگی۔ تو اس نے یہی اپیوگ کیا اور کہا کہ 40,000 میرا مینٹیننس خرچہ دینا پڑے گا۔ یہ طلاق کے بعد کی بات ہے۔ اسی طرح بیٹے کا 40,000 وہ عورت لے رہی تھی، یعنی کل ملا کے 80,000 ایک ہسبینڈ کو دینا پڑ رہا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اسلام کی جب بات آتی ہے، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، تو چلا چلا کے اعتراض کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے، بیٹا کو پورا حصہ ملتا ہے۔ تو اسلام نے انصاف کیا ہے کہ بیٹا جو ہے اپنی بیوی، اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے بھرن پوشن، مینٹیننس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسلام میں بیٹی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، جیسا کہ بھارت کے قانون نے بھی نہیں دی۔ اگر ذمہ داری آپ نے نہیں دی ہے، اس کو کہیں پہ خرچہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر اس کو وراثت میں برابر برابر حصہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ حصہ دے رہے ہیں تو پھر اس کو خرچہ کرنے بھی بولیے کہ تم کو بھی حصہ ملا ہوا ہے تو اس کو بھی خرچہ کرنا پڑے گا، تبھی نہ انصاف ہوتا۔ لیکن یہاں پر انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے اس طرح کیا گیا ہے کہ بہو ہے پھر بھی اس کو حصہ ملے گا۔ بیٹی تو دور کی بات ہے، اگر بہو ہے پھر بھی اس کو حصہ ملے گا، اور اس کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، نہ رہنے کے لیے، نہ اپنا پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، علاج کے لیے کوئی خرچہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیٹا کو وراثت میں 2 لاکھ دے دیا، بیٹی کو 2 لاکھ دے دیا، تو ظاہر ہے کہ بیٹا اس کی پتنی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، تو مینٹیننس کی ذمہ داری چونکہ پتی پر ہے، اس لیے اس کے 2 لاکھ ایک سال میں بھی، ایک سال بھی نہیں جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پتنی کو یا بیوی کو یا بیٹی کو جو کچھ 2 لاکھ اگر ملے ہیں تو اس کی تجوری میں وہ 2 لاکھ باقی رہیں گے، کیونکہ اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسلام نے دیکھا ہے کہ مینٹیننس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے۔ اگر مینٹیننس کی ذمہ داری ہے کسی کے اوپر تو اس کو حصہ زیادہ دیا گیا، کیونکہ وہ خرچہ گھما کے انہی پر کرے گا جن کو حصہ کم ملا ہے۔ تو یہ ہے انصاف۔ اسی طرح کئی طرح کے اس طرح کے کیسز ہیں جو فیمنزم کے جو جذباتی نعرے ہیں ان کے چکر میں آ کر کے مردوں کے خلاف بنائے گئے ہیں، اور ان قانونوں کا اپیوگ کیا جا رہا ہے آج کل وکیلوں کے ذریعے سے، اور شوشن ہو رہا ہے مردوں کا۔ اور یہ صرف اتل سبھاش کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہندوستان میں، آپ ضلع میں اور پنچایت میں یا پرکھنڈ میں آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ اس طرح کی کہانی دہرائی جا رہی ہے اور مردوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک پکش کے لیے ہو اور دوسرے پکش کے لیے نہ ہو، اس طرح قانون نہیں بننا چاہیے۔ قانون ایسے بننا چاہیے جس میں دونوں پکش کو انصاف ملے، جس کو جتنا ادھیکار ہے اتنا ادھیکار ملے، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک مدعا ہے، اور کئی لوگوں نے خودکشی کر لی ہے اس کے چکر میں، اور اسی کے چکر میں ہتیائیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے سنگیان لینا چاہیے ترنت اس پر، چاہے جوڈیشری ہو یا نیتا گن ہو یا جو لوگ پاور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کو اس مسئلے میں سوچنا چاہیے اور نئے سرے سے سسٹم میں سدھار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔